بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیمز بانڈ بھی کہتے ہیں انڈیا کا۔ آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس یہ بھارت کی نیتی ہے۔ بھارت کا دشمن جہاں بھی رہے گا، چاہے اس نے 7 سال پہلے بھی حملہ کیا ہو، وہ بچے گا نہیں۔ آج صبح ایسی ایک خبر اڑی پاکستان کے سیالکوٹ شہر سے کہ ہندوستان پر آتنکی حملہ کرنے والا وہاں مارا گیا۔ یہ خبر آئی کہ اسے اگیات حملہ وروں نے مسجد میں ہی اڑا دیا۔ بائک پر 2 لوگ آئے اور اسے گولی مار کر چلے گئے۔ اور آج کل تو پاکستان ہر ہفتے ہی رو چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ آئے دوستوں اور وہاں پہ کر دیا اس کا کھیل ختم۔ اب پاکستانی غصہ ہو گئے، کہہ رہے ہیں صاحب یہ رو نے کرا ہے۔ اور پٹھان کوٹ حملے میں انڈیا کو ایک شخص مطلوب تھا، اس کا نام تھا مولانا شاہد لطیف۔ ان کا ڈسکا پاکستان کا ایک شہر ہے سیالکوٹ کے قریب، وہاں پہ ان کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا مسجد کے اندر۔ اور ڈوبل ڈاکٹرن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انڈین کی جو پالیسی ہے پاکستان، اس کی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈوبل ڈاکٹرن جو ہے۔ ہلو فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل بھارت کی آواز۔ پٹھان کوٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کا صبح کے وقت سیالکوٹ میں ہتیا کر دی گئی ہے۔ یہ وہی آتنکی ہے جس کو انڈین ایئرلائنس پلین IC-814 کے بندوق کو چھڑانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ کچھ اگنیات حملہ وروں نے اسی آتنکی کی ہتیا کر دی ہے، جس کو انڈین نیوز چینل نے کافی کور کیا ہے، لیکن پاکستان کی میڈیا کافی چپ ہے اس کو لے کر۔ پھر بھی کچھ خاص انٹلیکچوئل میڈیا پرسن نے اسی نیوز کا انالیسس بتایا ہے۔ اسی نیوز پہ پاکستان کے میڈیا پرسن کا ریئیکشن اور کمنٹ دیکھتے ہیں۔ جے ہند۔ کہ اٹ سیمز دیٹ کہ جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان میں ان ڈفرینٹ اسپیکٹرم اینڈ پلیٹ فارم پہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ وہ را کی جو آپریٹرس ہے پاکستان میں، وہ کسی نہ کسی طریقے کام کر رہا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انڈین انٹیلیجنس پاکستان میں موجود ہو، بٹ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، آپ کسی کو 10,000 50,000 لاکھ روپیہ دیں، آپ بندہ مروا لیں اور جو جس کو مار رہا ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، بٹ اچھا میں یہ ہے بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ اس کو گولی مار دی، لاکھ روپیہ مل گیا تو مل گیا۔ یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے آپریشن ہو رہا ہوگا، کہاں سے کیا ہو رہا ہوگا، لیکن دیر آر پلازیبل اینڈ ویری اتھینٹک انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہے کہ یہ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو سیالکوٹ کی جو وہاں پہ DPO صاحب ہیں، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کا نام محمد حسن ہے، انہوں نے اس واقعے پہ کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ اور ہم اسے ٹارگٹ کلنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے جی کہ یہ جو پٹھان کوٹ میں ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا، تو ان حوالے سے جسے میں کہتا ہے نا کہ یہ انوالو رہے ہیں۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو شخص ہیں، یہ مولانا جو شاہد لطیف ہیں، یہ انڈیا کی جیل میں بھی طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی کے سٹارٹ میں جسے وہ یہ کہتے ہیں کشمیر چلے گئے تھے، 90s میں کشمیر چلے گئے تھے، اور تب اس وقت ان کا جو تعلق ہوا کرتا تھا وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن سی، تنظیم حرکت المجاہدین، اس سے ہوا کرتا تھا۔ اور اب جو ہے مولانا شاہد لطیف جو ہے وہ کچھ عرصہ سے جسے وہ کہتے ہیں نا انڈین جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے، جسے ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ حرکت المجاہدین کے ساتھ یہ انگیج تھے۔ تو جب یہ 1999 میں جب اس وقت ایک قندھار طیارہ ہائی جیکنگ کا واقعہ آیا تھا، تو اس کے جو ڈائلاگ ہوا اس میں کہا جاتا ہے کہ جو 40 کے قریب لوگوں کو رہائی دی گئی تھی، ان میں ان کا نام بھی تھا۔ اور یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قیادت نہیں رہی، لیکن یہ ان کی ویلیو ضرور تھی اپنے آپریٹرس کے اندر جہاں یہ آپریٹ کر رہے تھے۔ بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، بڑے تگڑے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، اگر آپ ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں اور ان کو تھوڑی سی جس سے وہ کہتے ہیں نا وہ دیکھیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے اس کے بھی ماسٹر مائنڈ وہی ہیں، اور بیسیکلی بڑا کم بولتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں بھی رہ کے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو کیا نام تھا اس کا، جو لاہور میں داتا دربار ہے وہاں پہ بھی ڈسگائز رہے ہیں، اور ہی یوز ٹو آپریٹ اینڈ آل دیٹ۔ سوائل پہ بھی لڑیں گے بٹ وی ول فائٹ آن اے فورن سوائل۔ یہ ہے وہ چیز جو اجیت دوول صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم فورن سوائل پہ لڑیں گے، ٹھیک ہے جی، ہائبرڈ وارفیئر۔